اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے یہ کہ از غلامان مجاہد ملت کی تحریر کا دوسرا پیراگراف۔ حضرات، 11 فروری 2024 عیسوی روز اتوار کو تلدہ صالح پور ضلع کٹک اڑیسہ میں منعقد ہونے والی مجاہد ملت کانفرنس بموقع ڈائمنڈ جبلی آل انڈیا تبلیغ سیرت ممبئی کے تعلق سے ایک از غلامان مجاہد ملت نے جو خامہ فرسائی کی ہے اس کے ایک پیراگراف پر میرے معارضے اور نصائح قارئین و سامعین ملاحظہ فرما چکے ہیں، مگر ابھی تک اس نے رجوع نہیں کیا ہے، اس لیے اب دوسرے پیراگراف پر میرا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرات، یہ کہ از غلامان مجاہد ملت فرماتے ہیں آل انڈیا تبلیغ سیرت ڈائمنڈ جبلی منانے کا حق صرف اور صرف خانقاہ حبیبیہ کو ہی حاصل تھا، کیونکہ نواسے مجاہد ملت حضرت حبیب ملت بلا شرکت غیر حضور مجاہد ملت قدس سرہ کے تمام تحریکات و تنظیمات کے سرپرست و امین ہیں۔ واہ واہ، کیا انداز دلربانہ اور کیسی جرأت رندانہ ہے کہ آل انڈیا تبلیغ سیرت ڈائمنڈ جبلی منانے کا حق صرف اور صرف خانقاہ حبیبیہ کو ہی حاصل ہے۔ کوئی پوچھے اس نادان غلام سے کہ یہ سب تم کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا تمہارے آقا بانی معظم سیدی مجاہد ملت کا ایسا کوئی فرمان مقدس ہے؟ اگر ہے تو دکھاؤ یا سناؤ، اور اگر نہیں تو یہ دعویٰ محض حماقت و جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ لگتا ہے یہ دعویٰ ٹھیک اسی دعوے کی طرح ہے کہ حضرت مولانا عبد الوحید علیہ الرحمہ کو مجاہد ملت نے خلافت دی ہے۔ اس گروہ کو جھوٹ بولنے اور چٹ کرنے کی لت پڑ گئی ہے۔ زمانے دراز تک مشہور چٹ فنڈ سے جڑے رہنے کا یہ نتیجہ تو نہیں؟ زمین دین کے نام پر جھوٹ اور دھوکہ، لا حول ولا قوہ۔ پھر ذرا نادان غلام کا اگلا جملہ بھی ملاحظہ فرمائیے، وہ رقم طراز ہے، کیونکہ نواسے مجاہد ملت حضور حبیب ملت بلا شرکت غیر حضور مجاہد ملت قدس سرہ کے تمام تحریکات و تنظیمات کے سرپرست و امین ہیں۔ میں نے شروع ہی میں کہہ دیا ہے کہ اس غلام کی معلومات انتہائی ناقص ہے۔ کیا غلام محمد حضور مجاہد ملت کے واقعی نواسے اور ان کی والدہ ذکیہ خاتون مرحومہ مجاہد ملت کی بیٹی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سبوں کو معلوم ہے کہ مجاہد ملت لا ولد تھے، نہ ان کا کوئی بیٹا اور نہ ان کی کوئی بیٹی۔ جب بیٹی نہیں تو نواسا کیسا؟ قارئین و ناظرین کے لیے یہ اعلان یقیناً حیرت انگیز ہوگا کہ مولانا غلام محمد کی ماں مرحومہ ذکیہ خاتون مجاہد ملت کی بیٹی کیا، وہ تو حضرت مجاہد ملت کی محرم بھی نہیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مجاہد ملت تا حیات ان سے پردہ فرماتے رہے۔ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی سے پردہ کرتا ہے؟ اگر غلام محمد صاحب نواسے بھی ہوتے تو کیا مجاہد ملت کی تمام تحریکوں اور تنظیموں کے سرپرست و امین ہو جاتے؟ کیا یہ زمین و جائیداد کی وراثت ہے؟ نادان یہ بھی نہیں جانتا کہ نواسا وارث ہو سکتا ہے یا نہیں، پھر یہ حقیقی نواسا بھی نہیں۔ یہ بھی سب پر ظاہر کہ وہ ان تنظیموں کو صحیح ڈھنگ سے چلانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، کہ وہ ان پڑھ اور بے لگام ہیں۔ مجاہد ملت کبھی کسی ان پڑھ
اور بے لگام کو اپنی تنظیم کا ممبر بھی نہیں بناتے، چہ جائے کہ سرپرست و امین، معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر مجاہد ملت قدس سرہ کی ساری تنظیموں کے سرپرست و امین بلا شرکت غیر مولانا غلام محمد ہوتے تو پھر مجاہد ملت تحریک خاصاران حق اور تبلیغ سیرت کی تشکیل، ان کے عہدوں کی تفصیل اور انتخاب کی شرطیں وغیرہ نہیں لکھواتے، مگر نادان غلام اس کے اوریجنل آقا غلام محمد حبیبی اور ان کے گرگوں کو سمجھ میں آئے تب نہ۔ اس وقت اسی پر بس، اگر سدھر گئے تو بہتر، ورنہ ایک از غلامان مجاہد ملت کی تحریر کے دوسرے پیراگراف پر حقیقت افروز تبصرے بہت جلد نظر قارئین و سامعین کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سید آل رسول حبیبی ہاشمی غفر اللہ، سجادہ نشین، خانقاہ قدوسیہ، بھدرک شریف، اڑیسہ، انڈیا۔